اچھا علماء کہتے کس کو ہیں؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. علماء کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ علماء کسے کہتے ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ نمبر 1, یتلو علیہم آیاتہ, نبی صحابہ کے سامنے قرآن پڑھ کے سنائیں گے. صحابہ کو صرف لکھا ہوا قرآن نہیں ملا, بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا بھی ہے. پھر تابعین نے اس قرآن کو سنا صحابہ سے, تبع تابعین نے کس سے سنا؟ تابعین سے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی قاری کہے کہ میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, میں نے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے تجوید سیکھی ہے, اس قاری کا پڑھا ہوا معتبر ہوگا؟ نہیں. وہ قاری واجب الچماٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد چماٹے لگانا شروع کر دو, یہ بھی واجب الچماٹ ہے, یہ بھی واجب الچماٹ ہے. یہ اصطلاح ہے, ٹرم ہے. اس قاری کا سلسلہ متصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے. وہ قاری کہے گا میں نے اپنے استاد کو ایسے سنا, اس استاد نے اپنے استاد سے ایسے سنا, ہوتے 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 کہاں تک پہنچے گا یہ سلسلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ دوسرا کام کیا لگایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتاب پڑھائیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی. اب بتاؤ, قرآن جو ہے یہ اردو یا بنگلہ دیشی زبان میں نازل ہوا تھا یا عربی میں نازل ہوا تھا؟ عربی میں. اور صحابہ کی مدر لینگویج کون سی تھی؟ عربی تھی. تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ نبی ان کو قرآن سکھائیں؟ بھائی قرآن تھا, وہ پڑھ کے سیکھ جاتے. ان کے لیے تو آسان تھا نا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا دین کا علم, ہم نے کتابیں پڑھ کے خود علم حاصل کیا ہے, خود کتابوں سے ہم نے ڈائریکٹ سیکھا ہے. بھائی کتابوں سے, کتاب میں سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. قرآن کہہ رہے صحابہ ڈائریکٹ قرآن سے نہیں سیکھیں گے, بلکہ ان کو سکھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب دے کے چلے جاتے, قرآن سکھاتے نہیں, تو کیا صحابہ کو قرآن آ جاتا؟ نہیں آتا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب صحابہ قرآن سیکھنے میں نبی کے محتاج, تو تابعین ڈائریکٹ قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ صحابہ کے محتاج. پھر تبع تابعین کس کے محتاج؟ تابعین کے. تو ہمارا جو قرآن کا سلسلہ ہے دینی مدرسوں میں جو ہم تفسیر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, یہ سلسلہ بھی استاذ در استاذ در استاذ, ٹیچر در ٹیچر ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. جس شخص کا یہ سلسلہ نبی تک نہ پہنچے, اس کا قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کو سمجھانا وہ قابل اعتبار نہیں ہے, اور ایسا شخص واجب الجماعت.